بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے جاپان کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 213 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,19,613 ہو گئی ہے۔ روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کیے بغیر مشرق وسطیٰ میں دائمی امن کی بحالی کا سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے جب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے یوشیہیدے سوگا کو جاپان کا وزیر اعظم منتخب کیے جانے پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب اسم امیر نے ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور جاپان کے عوام کی ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے جاپان کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی سرپرستی میں اگلے ماہ اکتوبر کی 12 تاریخ کو قطر یونیورسٹی کے طلباء کے 43ویں بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوگی، جبکہ 13 اکتوبر کو صاحب اسم امیر کی اہلیہ شیخہ جواہر بنت حمد بن سہم آل ثانی کی سرپرستی میں قطر یونیورسٹی کی طالبات کی گریجویشن تقریب کا انعقاد ہوگا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا ہفتہ روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں کابینہ نے قطر میں جاری بین الافغان مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ یہ مذاکرات صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات کے مطابق افغانستان میں بحالی امن کی کوششوں کا حصہ ہے۔ کابینہ نے حال ہی میں ہونے والے قطر امریکہ اسٹریٹجک مذاکرات کے نتائج کا بھی خیر مقدم کیا۔ قطر میں کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہونے والے پرائیویٹ سیکٹر کو اقتصادی اور مالی مدد فراہم کرنے کی غرض سے امیری ہدایات کے تحت 75 بلین ریال کے پیکج کے حوالے سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اشیاء خورد و نوش، ادویات اور دیگر میڈیکل سپلائز کی درآمد پر کسٹمز ڈیوٹیز کو مزید 3 ماہ تک معاف کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی، سیاحت، ریٹیل بزنس، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں اور تجارتی عمارتوں کے لیے پانی اور بجلی کے چارجز کو بھی مزید 3 ماہ کے لیے معاف کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ دریں اثنا قطر ترقیاتی بینک UDP کی وساطت سے متعارف کرائے گئے حکومت کے نیشنل گارنٹی پروگرام زمان کی لمٹ کو 3 بلین قطری ریال سے بڑھا کر 5 بلین قطری ریال کر دیا گیا ہے۔ کابینہ کے اجلاس کی کارروائی کے دوران قطر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے نافذ احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد بدستور جاری رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کابینہ نے صاحب اسم امیر کی ہدایات کے مطابق اس امیری فیصلے کے مسودے کی بھی منظوری دی، جس کے تحت سائبر سیکیورٹی کے لیے ایک قومی ایجنسی اسٹیبلش کی جائے گی۔ بعد میں کابینہ نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل دیگر موضوعات پر بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے آسٹریا کے وزیر داخلہ کار نیمر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے، جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں، خاص طور پر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو فروغ دینے سے ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کو جمہوریہ فرانس کے یورپی اور خارجہ معاملات کے وزیر جیان لیڈریان کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور لیبیا اور لبنان کے موجودہ حالات زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر احمد بن عبداللہ بن زید المحمود سے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر محمد علی سبحانی نے ملاقات کی ہے،
جو قطر میں اپنی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے پارلیمانی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے سے متعلق معاملات زیر بحث آئے۔ مشاورتی کونسل کے اسپیکر نے ایران کے سفیر کی مستقبل کی ذمہ داریوں میں کامیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور توقع ظاہر کی کہ قطر اور ایران کے تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 244 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ 213 مریض سے شفا یاب ہو گئے ہیں اور یوں صحت یاب ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,19,613 ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر کم از کم 188 ملکوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 29 ملین سے زیادہ ہو چکی ہے، جن میں سے 9,35,000 سے زائد مریض انتقال کر گئے ہیں، جبکہ 20 ملین سے زیادہ لوگ صحت یاب ہو گئے ہیں۔ امریکہ میں مریضوں کی تعداد 66 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ وہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد تقریباً 1,96,000 کے قریب ہے۔ دریں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسین چند ہفتوں میں دستیاب ہو جائے گی۔ ان کا یہ بیان ڈیزیز کنٹرول سینٹرز کے نگران کے بیان کے بالکل منافی ہے۔ ادھر بھارت میں کرونا وائرس کے کیسز 50 لاکھ سے زیادہ ہو چکے ہیں، جن میں سے 82,000 افراد کا انتقال ہو گیا ہے۔ روس میں کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 19,000 سے زیادہ ہے۔ وہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 144 اموات ہوئی ہیں۔ اسی طرح روس میں وائرس کے 6,000 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جس کے بعد قومی سطح پر مریضوں کی مجموعی تعداد 11 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے۔ غزہ میں فلسطینی چھاپہ ماروں اور اسرائیل کے درمیان تشدد کی کارروائیاں شروع ہونے کی خبر ملی ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطینی چھاپہ ماروں نے اسرائیل کی سرزمین پر 2 راکٹ فائر کیے، جن میں سے ایک راکٹ شہر اشدود پر گرا، جس سے 2 شہری زخمی ہو گئے۔ کل رات چھاپہ ماروں کی جانب سے 13 راکٹ اسرائیل پر فائر کیے گئے تھے، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے میں حماس کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ دریں اثنا روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں دائمی امن کی بحالی کا سوچنا بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہ بات آج ماسکو میں وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں کہی گئی ہے۔ یہ بیان حال ہی میں اسرائیل کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ تعلقات استوار کیے جانے کے بعد دیا گیا ہے۔ لیبیا کی عالمی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کے وزیر اعظم فائز السراج نے کہا ہے کہ وہ اس سال اکتوبر کے آخر میں اپنے عہدے سے مستعفی ہونا چاہتے ہیں، جس سے طرابلس میں سیاسی تناؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ تاہم وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے موجودہ بحران کا حل تلاش کرنے کے لیے اثر نو کوششیں کی جائیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار نیشنل ٹیلی ویژن سے ٹیلی کاسٹ کی گئی اپنی تقریر کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ لیبیا کے سیاسی اور سماجی حالات اس وقت شدید پولرائزیشن کا شکار ہیں، اس لیے کسی قسم کے خون خرابے سے بچنے کے لیے موجودہ بحران کا سیاسی حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے۔ امریکہ کی حکومت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اس کے خیال کے مطابق اقوام متحدہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ پابندیاں نافذ کرنے کا سلسلہ آئندہ اتوار کی شب سے شروع ہو جائے گا۔ امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ اسے شمالی آئرلینڈ کے امن معاہدے کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ برطانیہ نے خود سے یورپی یونین سے علیحدگی اختیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اگر مذکورہ معاہدے کی پاسداری نہ کی گئی تو پھر امریکہ کے ساتھ برطانیہ کا تجارتی معاہدہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ترکی کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یونان کی حکومت کی جانب سے مشرقی بحیرہ روم کے ایشو کے بارے میں مزید اعتدال پسندانہ پیغامات موصول ہوئے ہیں، تاہم یونان نے مذکورہ ایشو سے متعلق اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ دریں اثنا بحیرہ روم کے علاقے میں کشیدگی پر قابو پانے کے لیے کوششیں بدستور جاری ہیں۔ اس ضمن میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل کے ساتھ ملاقات کے دوران کہا کہ اس خطے کے مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔
انہوں نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے میانہ روی اور دانشمندی سے کام لیں۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں آج سیکیورٹی چیک پوائنٹس پر کیے گئے حملوں کے نتیجے میں افغان سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 20 اہلکار ہلاک اور 17 زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ آج بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر میں سینکڑوں کی تعداد میں شہریوں اور سرکاری فوج کے درمیان جھڑپیں ہونے کی خبریں ملی ہیں۔ اس سے قبل ایک گن فائٹ کے دوران 3 مبینہ باغی اور ایک خاتون سرکاری فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے، اور یوگنڈا کی فوج نے ان 200 سے زیادہ قیدیوں کی تلاش شروع کر دی ہے جو ہتھیار چوری کرنے کے بعد جیل سے فرار ہو گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ قیدی ملک کے شمال مشرقی علاقے کے جنگلات میں روپوش ہو گئے ہیں۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے جاپان کے نو منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ کی صدارت میں قطر کی کابینہ کا 7 روزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں دوحہ میں بین الافغان مذاکرات کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 213 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,19,613 ہو گئی ہے۔ اور روس کی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کیے بغیر مشرق وسطی میں دائمی امن کی بحالی کا سوچنا بہت بڑی غلطی ہو۔